اچھا، اب نیکسٹ ٹاپک ہم پڑھتے ہیں فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز آف پروٹینس. جو پروٹین ہوتے ہیں اس کی فزیکل اور کیمیکل پراپرٹی. شاباش. سب سے پہلے پراپرٹی جو ہے وہ ہے پروٹینز آر امپورٹیرک. پروٹینز آر امپورٹیرک. پروٹین امپورٹیرک کیوں؟ جیسا کہ ہم 7th اور 8th کلاس سے یہ پڑھ رہی ہے کہ امپورٹیرک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسڈ اور بیس بوتھ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، دونوں کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے نیوٹرلائز کرتے ہیں؟ اب یہ پروٹین کیسے جو ہے وہ امپورٹیرک ہے. دیکھیے نیچے میں نے ایک امینو ایسڈ لکھا ہوا ہے، یہ ایک سمپل امینو ایسڈ ہے. سمپل اس امینو ایسڈ کی جب آیونائزیشن ہوتی ہے پانی میں، جب اس کو ہم ڈالتے ہیں، دیکھیے تو ہمارے ساتھ یہاں سے ایچ ریموو ہوتا ہے جبکہ یہاں پر ایچ ایڈ ہوتا ہے. تو آکسیجن پر نیگیٹو چارج آتا ہے اور امونیا پر پازیٹیو چارج آتا ہے. تو پازیٹیو اور نیگیٹو چارج دونوں موجود ہیں. تو ایز اے ہول یہ آئن نیوٹرل ہے. ایز اے ہول یہ آئن کیا ہے؟ نیوٹرل ہے. اب یہ امپورٹیرک ہے. یہ کیوں امپورٹیرک ہے؟ شاباش، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اگر اس کو ہم ایسڈ ایڈ کرتے ہیں، شاباش یہاں دیکھیے، اگر اس کو ہم ایسڈ ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایسڈ یہاں پر ایڈ ہو جائے گا. اب سمجھ رہی ہو نا؟ لیکن اگر اس کو ہم بیس ایڈ کرتے ہیں تو وہ بیس یہ ہائیڈروجن کو ریموو کرے گا. تو جب ہائیڈروجن کو ریموو کرے گا تو یہ بیس کو نیوٹرلائز کرے گا. اور اگر یہاں پر یہ ایڈ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ بیس کو نیوٹرلائز کرے گا. تو دیکھیے یہ جو ہمارے ساتھ پروٹین ہے یہ ایسڈ بھی ایکٹنگ کرتا ہے، بیس بھی ایکٹنگ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایچ اور او ایچ دونوں کو نیوٹرلائز کرتا ہے. کیسے؟ میں نے آپ کو بتا دیا. شاباش. اگر او ایچ آ گیا تو وہ ایچ یہاں سے ایک ہائیڈروجن کو ریموو کر کے واٹر بنائے گا تو ایچ آئن نیوٹرلائز ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر او ایچ آئن نیوٹرلائز ہو گیا، لیکن اگر ایچ آئن آ گیا تو وہ ایچ آئن یہاں آ کے اس سی ڈبل او کے ساتھ کمبائن ہو کے نیوٹرلائز ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ جو ہمارے ساتھ امائنو ایسڈ ہے یا یہ جو پروٹین ہے یہ امپورٹیرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسڈ اور بیس دونوں کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اب سمجھ گئی؟ دوسری پوائنٹ، یہ جو پروٹینز ہوتے ہیں یہ کولائڈز ہوتے ہیں. یہ کولائڈل مکسچر بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایسی مکسچر جس کی پارٹیکل سائز 1 to 100 نینی میٹر کے بیچ ہوتا ہے اس کو ہم کولائڈس کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کولائڈس کہتے ہیں. اور جو پروٹینز ہے اس کے جو پارٹیکلس ہوتے ہیں وہ بھی 1 اور 100 نینی میٹر کے بیچ ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پروٹینز ہیں یہ کولائڈل ہے. یہ کیا ہے؟ کولائڈل ہے. اسی طرح پریسپیٹیشن آف پروٹین یہ ایک تھرڈ پراپرٹی ہے. پروٹین کو ہم پریسپیٹیٹ کر سکتے ہیں. پریسپیٹیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جمنے کو ہم پریسپیٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چنگم کی طرح یا گلو کی طرح. اب یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی پریسپیٹیشن کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر ایک اور ڈائیگرام میں نے ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا یہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے ایک سمپل امائنو ایسڈ جس طرح میں نے یہاں پر ذکر کیا. یہ اس پر چارج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پازیٹیو نیگیٹو دونوں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اگر اس کو ہم ایسڈ ایڈ کرتے ہیں تو یہ امائنو ایسڈ پر کون سا چارج کریٹ کرے گا؟ پازیٹیو. یہ امائنو ایسڈ پر کون سا چارج کریٹ کرے گا؟ پازیٹیو. دیکھیے لیکن اگر اس کو ہم بیس ایڈ کرتے ہیں تو یہ امائنو ایسڈ پر نیگیٹو چارج کریٹ کرے گا، جیسا کہ میں نے ابھی یہاں پر آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، تو جب پروٹینز پر پازیٹیو یا نیگیٹو چارج بنتا ہے، شاباش، تو یہ پازیٹیو اور یہ نیگیٹو ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس اٹریکشن کی وجہ سے ان کے بیچ جو ہے وہ پریسپیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمبینیشن سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن آف پروٹین. اب سمجھ گئی؟ جو نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے وہ ہے پروٹین کاگولیشن. پروٹین کیا؟ کاگولیشن. پروٹین کو جب آپ ہیٹ کرتے ہیں، تو ہیٹنگ کی وجہ سے یہ ڈی نیچر بھی ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہیٹنگ کی وجہ سے.
डी नेचर, ये जो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, और ये सख्त हो जाते हैं, प्रोटीन सख्त हो जाते हैं, ठीक है, और इतने सख्त हो जाते हैं कि अगर आप उसको एसिड और बेस भी ऐड करें तब भी ये अपनी जो हालत होती है उसमें वापस नहीं जा सकते। तो एमसीक्यूज है कि प्रोटीन की जो कोगुलेशन है ये इरिवर्सिबल फिनोमेना है। ये कौन से फिनोमेना है? इरिवर्सिबल फिनोमेना। इसकी मैं आपको ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। ये जो अंडा होता है, ठीक है, एग जो होता है, इसके अंदर जो कुछ चीज़ें होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, और उसको जब आप फ्राई करना चाहते हैं या पकाना चाहते हैं तो जब इसको हीट मिलती है तो वो जम जाते हैं कि नहीं, कागुलेट हो जाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस फेनामिना को हम कहते हैं प्रोटीन की कागुलेशन। अब ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि आपने वो जो फ्राई अंडा है उसको आपने दोबारा जो है वो सही सलामत अंडे में कन्वर्ट किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कागुलेशन ऑफ प्रोटीन है ये इरिवर्सिबल है। ये क्या है? इरिवर्सिबल। जिस तरह ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड ब्लड को आपने जो है अक्सर मरीजों के लिए जो ब्लड अस्पताल में लेते हैं तो उस ब्लड को किसी चादर में लपेट लेते हैं या किसी चीज़ में लपेट लेते हैं ताकि ये सर्द ना हो जाए, ठीक है, या ओवर हीटिंग ना हो जाए या ज़्यादा हीट ना हो जाए। ज़्यादा हीट होना जो है, सॉरी सॉरी इस तरह नहीं, उसको जो है ना वो क्या करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, थोड़ी वक्त के लिए उसको क्या करते हैं, शेकिंग भी करते हैं, चादर वगैरह में या किस चीज़ में लपेट लेते हैं ताकि रेडिएशन वगैरह उसको जो है वो क्या करे, उसमें मॉडिफिकेशन न लाए, और उसको फिर फ्रीज़र में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने उसको गर्म किया तो बस ये ब्लड खराब हो गया। ये ब्लड क्या हो गया? क्योंकि उसकी कागुलेशन होती है। उसकी क्या होती है? कागुलेशन। मेरी बात को समझ गई? तो ये थे हमारे साथ प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? प्रोटीन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? प्रोटीन। देखिए बच्चा से क्वेश्चन ही बिल्कुल कवर